شندانہ گلزار کے اوپر غداری کا مقدمہ کر دیا گیا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا تھاٹ پروسیس ہے, یہ معاملہ کیسے چل رہا ہے, اور کون عقل مند یہ مشورے دے رہا ہے. جب پاکستان کو ضرورت ہے کہ نفرتیں کم ہوں, جب پاکستان کو ضرورت ہے کہ معاملات میں ایک ٹھہراؤ آئے, اس وقت پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیا جا رہا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں جو 6 مہینے سے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کا یہاں پہ 3.5 سال کے قریب وقت گزرا, ہم نے دہشت گردی کے اوپر بہت ہی احسن طریقے سے قابو پایا. پاکستان میں ایک دھماکہ نہیں ہوا قابل ذکر جس کے اوپر جس سے کوئی اس ریجن ہل گئی ہو. اور میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ دور تھا جب افغانستان کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی تھی. اگر کسی وقت خدشہ تھا کہ دہشت گردی بڑھے گی, کسی وقت خطرہ تھا کہ پاکستان کو ان کے کانسیکوینسز سے گزرنا پڑے گا, وہ تب تھا جب افغانستان کے اندر تبدیلی آ رہی تھی. لیکن ہم نے, عمران خان نے اس وقت افغانستان کے ساتھ ایک بہت ہی احسن طریقے سے معاملہ ڈیل کیا. ہم نے امریکہ کے ساتھ معاملہ ڈیل کیا. 3 لاکھ سے زیادہ جو ویسٹرنرز ہیں, مغرب کے لوگ تھے, جس میں امریکہ کے لوگ شامل ہیں, برطانیہ کے لوگ شامل ہیں, نیٹو کے ممالک کے لوگ شامل ہیں. افغان طالبان نے پاکستان کی درخواست کے اوپر ان کو افغانستان سے باہر نکلنے میں مدد کی. خود میری وزارت نے انفارمیشن جب اس وقت میرے پاس تھی, میری وزارت نے نیو یارک ٹائمز, وال اسٹریٹ جرنل, رائٹرز, BBC, ان تمام کے جو جرنلسٹ وہاں پہ کام کر رہے تھے, ان کو ہم نے افغانستان سے نکالا. اس قسم کے ہمارے ریلیشن شپ تھے افغان طالبان کے ساتھ. اور ہم نے جب حکومت کو, اور اس وقت بعد میں جو بھی معاملہ ہوا, دیکھیں یہ فیصلے, مجھے بڑا افسوس ہے آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فلانے نے یہ کر دیا, فلانے نے یہ کر دیا. انسٹیٹیوشن کے فیصلے تھے, پاکستان کے اداروں کے, پاکستان کی حکومت کے فیصلے تھے. جب آپ نے سوویت یونین کے خلاف یہاں پہ ایک لڑائی لڑنے کا فیصلہ کیا, تو وہ صرف کوئی جنرل ضیاء الحق کا ذاتی فیصلہ نہیں تھا, ساری پاکستان کے اداروں کے فیصلے تھے. اسی طریقے سے بعد کے فیصلے بھی یہ پاکستان کے سارے اداروں کے فیصلے تھے. اس میں کابینہ شامل ہوتی ہے, سیکورٹی ادارے شامل ہوتے ہیں, سارے ادارے شامل. تو یہ اس کو اس طرح سے نہ, مسئلہ کہاں آیا ہے؟ مسئلہ یہاں آیا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ افغانستان کو سمجھتے تھے. افغانستان کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے, ان کے اگر وہ کسی شخص کی پاکستان میں کو عزت کرتے ہیں, پاکستان میں کسی کی سنتے ہیں, تو وہ عمران خان ہے. اور عمران خان کا سٹانس کیا تھا ہمیشہ سے؟ عمران خان کا سٹانس یہ تھا کہ سیاسی مسئلوں کے فوجی حل نہیں ہوتے. یہی مسئلہ, یہی معاملہ بلوچستان کے ساتھ ہے. اس سے پہلے یہی مسئلہ مشرقی پاکستان میں ہوا, یہی مسئلہ یہاں پہ افغانستان کے ساتھ تھا. جو طاقت کا استعمال ہے وہ آپ کی اسٹریٹجی کا ایک حصہ ہوتا ہے, اسٹریٹجی نہیں ہوتی. یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ہزاروں لوگوں کو مار دینا ہے, بم مار دینے ہیں, عورتوں کو, بچوں کو, اور اس کے بعد ہم نے ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ جی یہ یہاں پہ تو امن ہو جائے گا. کبھی بھی قبرستان بنا کے امن نہیں ہوتے. لہٰذا جو ہم کہہ رہے تھے 6 مہینے سے, ہم بتا رہے تھے آپ نے عمران خان کی تحریک انصاف کی جو حکومت کی جو پالیسی تھی وز افغانستان, آپ نے تباہ کر دی ہے. بلاول بھٹو صاحب جو ہیں, ان کے امریکہ کے 17 سے بھی زیادہ دورے ہو چکے ہیں, افغانستان میں ایک دورہ نہیں ہوا. شہباز شریف جو ہیں, انہوں نے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا آپ نے کہ کبھی افغانستان کے اوپر کوئی میٹنگ لی ہو. آپ یہ TTP کا جو معاملہ ہے حل نہیں کر سکتے جب تک افغانستان کی لیڈرشپ آپ کی پشت پہ نہیں ہوگی, جب تک آپ کو ایک ڈپلومیٹک ریلیشن شپ آپ کے ان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ نہیں ہوں گے. کیونکہ سمپل بات ہے, حملہ لوگ کرتے ہیں, اس کے بعد وہ افغانستان چلے جاتے ہیں. جب تک ان کی سپورٹ آپ کو حاصل نہیں ہوگی, جب تک آپ چیزیں بہتر نہیں کریں گے, خالی یہاں پہ
اس طرح سے طاقت کے استعمال سے معاملات پیچیدہ ہوں گے. طاقت کا استعمال ایک نقطہ نظر یا ایک اسٹریٹجی ضرور ہے، لیکن یہ مکمل اسٹریٹجی نہیں ہے. آپ نے جس طریقے سے پاکستان کے اندر یہ معاملہ چلایا ہے، افغانستان کے اندر جس طریقے سے آپ نے اس کو تباہ کیا ہے، اس کے بعد اب ہم بالکل ایک ایکسپوز ہو چکے ہیں، اور ہمیں فی الحال اس حکومت کی تو کوئی پالیسی سمجھ نہیں آتی کہ آخر وہ چاہتے کیا. شہباز خواجہ آصف جو ہیں وہ بیان دے رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ ٹیررزم عمران خان لے کے آیا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے سیریس لوگ ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ افغانستان کی صورتحال کیا ہے، اس وقت سچویشن جو ہے وہ جا کدھر رہی ہے. اگر عمران خان ٹیررزم لے کے آیا ہے تو ہمارے 3.5 سال میں کیوں ٹیررزم نہیں تھا؟ ہم نے تو انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان میں بحال کروا دی. ہم نے پاکستان کو پہلی بار جو تھے وہ ٹورزم ڈیسٹینیشن پاکستان جو تھا، اگر آپ کو یاد ہو 2021 میں 2020 اور 2021 میں چل رہا تھا فرام ٹیررزم ٹو ٹورزم. 9 مہینوں کے اندر پاکستان واپس ٹورزم سے ٹیررزم کے اوپر چلا گیا. اس ملک کی انہوں نے کمر توڑ دی ہے. آج ڈالر دوبارہ 271 روپے کے اوپر چلا گیا ہے. حماد اظہر صاحب ابھی جو ہے وہ معیشت کے اوپر ڈیٹیل بات بھی کریں گے. ایک طرف پاکستان زخمی ہے، ایک طرف پاکستان کی جو مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے، اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے. 30,000 روپے سے لے کے 2 لاکھ روپے مہینہ تک کمانے والا جو شخص ہے وہ اس وقت غربت کی چکی میں پس گیا. اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی بچوں کی فیس کیسے دینی ہے، تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ کدھر چلی گئی ہیں، اور اس کے بعد دہشت گردی واپس آ گئی. اب جب اس قدر صورتحال آپ کی گھمبیر ہے تو بجائے اس کے کہ آپ پولیٹیکل فورسز ادارے بیٹھیں اور کچھ سلوشن کی طرف جائیں، آپ نے گرفتاریاں شروع کر دیں. پہلے مجھے گرفتار کیا گیا، سب سے پہلے شہباز گل کو جو ہے یہاں پہ گرفتار کیا گیا، پھر اعظم سواتی کو گرفتار کیا گیا، پھر مجھے گرفتار کیا گیا. اب رات کو جو ہے آپ نے عمران ریاض کو، شیخ رشید صاحب کو گرفتار کر لیا ہے، اور جو شندانہ ہیں ان کے اوپر آپ نے پرچہ کاٹ دیا. اب آپ مجھے بتائیں پاکستان جو ہے وہ اس وقت اس تقسیم کا متحمل ہو سکتا ہے؟ ہرگز. اس چیز سے تو جو آپ کی ایک نئے اوفینسز جو ہیں وہ کریٹ کیے جا رہے ہیں. پہلے جناب اپنا وہ تھا کہ توہین حکومت ایک غداری ہے، پھر پتہ چلا جی توہین الیکشن کمیشن بھی غداری ہے، پھر توہین جو جنرل صاحبان ہیں وہ بھی غداری ہے، پھر جی توہین فلانا بھی جو ہے وہ غداری ہے. اگر پورا ملک غدار ہے، میں نے کل بھی یہ سوال رکھا تھا کہ اگر جہلم کا ایم این اے اور میاں والی کا ایم این اے غدار ہے تو پھر مجھے بتائیں پاکستان کا وفادار یہاں پہ کون ہے؟